हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि क्या वो इस मंथ आपके पास वापस आएंगे और आप लोगों की बातचीत होगी, हाँ या ना। राइट ना आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ। सो देखते हैं कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर हु एवर नीड्स इट। तो जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है, जिनको भी इस क्वेश्चन के आंसर की ज़रूरत है, सो आई होप कि आपको इससे गाइडेंस मिले। ये रीडिंग टाइमलेस है, सो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो उस मंथ के बारे में हम बात करें। जैसे अभी आप इवन दो के महीने का एंड होने वाला है, लेकिन हम इस मंथ की बात कर रहे हैं कि क्या वो वापस आएंगे, क्या आपकी बात होगी इस मंथ के अंदर आपके पर्सन के साथ, येस सो नो। और लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके पास वो वापस आएंगे इस महीने और आप लोगों की बातचीत होगी इस महीने, हाँ या ना। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो आपके पास इस महीने में वापस आएगा, हाँ या ना। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। देखते हैं कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे इस महीने में, क्या आप लोगों की बातचीत दोबारा होगी, और अगर होगी, अगर आंसर येस आता है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन के अंदर। लेट्स बिगिन। द डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में भी पूछ रहे हो। अन्य डायरेक्ट वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। रीज़न ये रहेगा कि आप और आपका पर्सन जब भी बात करते हो, जब भी आप दोनों साथ आते हो, तो आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि वो आपको अंडरस्टैंड करे, वो चाहता है कि वो आपको अंडरस्टैंड करे, और होता क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहीं की वहीं रहती हैं। जो चीज़ें इस कनेक्शन में चेंज होने वाली हैं वो आपके एंड से भी हैं, आपके पर्सन के एंड से भी हैं। बहुत क्लियर एनर्जी है कि सम हाउ आप दोनों चाहते हो कि कनेक्शन वर्क हो, लेकिन हो नहीं पाता। बात अगर आप रीच आउट करोगे आपकी बात हो जाएगी, लेकिन इफ़ यू एक्सपेक्ट कि वो पर्सन आपको रीच आउट करे, आपसे बात करे, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो हो रहा है। पहली चीज़, आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, जिनके साथ ये रीडिंग मैच होगी या जिनके भी पर्सन की एनर्जी मुझे कार्ड्स में मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एज एन के लव लाइफ को दे सके या 24/7 अवेलेबल रह सके। सो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हो, डील कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट भी करो, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के आ जाके आप लोगों के इश्यूज सेम रहते हैं। आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, या आपकी नीड टू स्पेंड मोर टाइम जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते, ना ही करेंगे। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो, डील कर सकते हो, देन गो अहेड विद दिस पर्सन, वरना आपके लिए शायद मूव ऑन करना बेटर रहेगा। आपके अंदर इस इंसान को लेके क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शायद इसको चेंज करना चाहते हो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ चेंजिंग अ पर्सन? अगर आपको ये पर्सन ऐसे नहीं पसंद आ रहा तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको चेंज करने की कोशिश करो। ये इंसान चेंज नहीं होगा, आपको अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पर्सन चेंज करना है। या तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ये इंसान ऐसा ही है, एंड देन आप लोगों के बीच में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। या दूसरी चीज़ आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको ये कनेक्शन ख़त्म करना है, एंड देन यू ट्राई टू मूव ऑन। मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान को इसका स्पेस दो और चीज़ों को जैसे चल रही हैं वैसे चलाओ, तो ये इंसान आपसे शादी भी कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन जो आप डिज़ायर कर रहे हो इस कनेक्शन में रहते हुए, तब तक नहीं हो सकता जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो। आपका पर्सन ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो सकता आपके साथ, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपकी इससे शादी होती है, देन आपकी मैरिड लाइफ में भी इसकी अनअवेलेबिलिटी रहेगी। इमोशनली शायद उस तरह से अवेलेबल नहीं रहे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो आप इस तरह के इंसान के साथ स्टिल रहना चाहते हो, देयर इज़ चांस कि आपको आप खुश रहो इस तरह के कनेक्शन में, क्योंकि आपका पर्सन व्हेन दे गेट बैक होम फ्रॉम वर्क, वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ, तो वो आपके पास होंगे, आपको एटलीस्ट वो एक फीलिंग आएगी कि हाँ दिस पर्सन बिलोंग्स टू यू, या आप उसके साथ बात कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, एटलीस्ट जब वो घर पे हों। राइट ना ऐसी सिचुएशन में जब एक बंदा फुल टाइम या तो फ़ोन यूज़ कर रहा है, फुल टाइम या तो लोगों से बात कर रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क सिनेरियो,
جب آپ بھی اس سے یہی سب ڈیمانڈ کرو گے تو آپ اس کو اریٹیٹ کرو گے یا آپ کی پریزنس اس کو اریٹیٹ کرے گی، ایون دو کہ اس کو چاہیے کہ آپ سے بات ہو، لیکن ناٹ لائک تھرو فون یا تھرو اس طرح کی چیزیں. آپ شاید اپنے پرسن کو بہت زیادہ دیکھتے ہوگے کہ آن لائن ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن وہ اٹس ناٹ اباؤٹ اندر پرسن، اٹس مور لائک اباؤٹ دیئر ورک. تو کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا پرسن ورکہولک ہے. اگر آپ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر جاتے ہو، اگر آپ اس طرح کے انسان کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اس کے بیسٹ وے آف ڈیلنگ ود دس کائنڈ آف اے پرسن ہے کہ آپ اس کو اس کی اسپیس دو، پہلی چیز. دوسرا یہ کہ آپ خود کو بھی بیزی رکھو. آپ چاہے ورک نہیں کرتے، لیکن اور اگر کرتے ہو تو دیٹس اے پرفیکٹ تھنگ، لیکن اس میں بھی آپ کو بیلنس لے کے آنا چاہیے. آپ شاید زیادہ اس انسان کے بارے میں فوکس رہتے ہو اور اپنے ورک کو اگنور کر جاتے ہو. سو یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف بیزی ان اے وے جہاں پہ آپ کی لائف میں اس انسان سے ہٹ کے بھی کچھ چل رہا ہو. چاہے سوشلائز کرنا شروع کر دو، چاہے ورک نہیں کرتے ہو تو مے بی یو کین ڈائیو ان ٹو اے ہابی، لائک کوئی ہو آپ کسی بھی طرح کی ایسی چیز میں انوالو ہو جو آپ کو بیزی رکھے مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، تاکہ آپ زیادہ اس انسان کے بارے میں نہیں سوچو. کیونکہ جب آپ نہیں سوچتے تو چیزیں بہت اچھی چلتی ہیں. جب آپ اوور تھنک کرتے ہو اباؤٹ دس پرسن کہ کیوں نہیں ایسا ہو رہا، کیوں نہیں ویسا ہو رہا، تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. نا کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کیا آپ کی بات ہوگی اس انسان سے انٹل اینڈ انلیس آپ میں یو میک اے موو ٹوورڈز دس پرسن. مجھے نہیں لگتا کہ انسان آپ کو خود کانٹیکٹ کرے گا. آپ اگر کرو بھی تو میک شیور کہ یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ ٹو مچ فرام دس پرسن، کیونکہ بہت ہی ڈرائی قسم کا رسپانس ہوگا انٹل اینڈ انلیس یو میک دیٹ پرسن فیل کہ ہاں یو آر اوکے ود دیئر لیٹ ریپلائز، یو آر اوکے ود دیئر کم بات چیت. اگر آپ وہ کرتے ہو تو یہ انسان آہستہ آہستہ خود کوشش کرے گا کہ آپ کو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں وہ اسپیس نکال کر آپ سے بات کرے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ میجورٹی یہ کر نہیں پاتے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہو یا پھر ایکسپیکٹیشن آپ کی ہائی ہو جاتی ہے. دین یو فیل ڈس اپوائنٹڈ، دین یو آرگیو، دین یو پک اپ فائٹ، اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنا کون کیسے بیزی ہو سکتا ہے، وہ کون سا پرائم منسٹر لگا ہوا ہے یا اس طرح کی چیز. لیکن آپ کا پرسن مجھے نہیں پتا کیا کرتا ہے، بٹ دیٹ پرسن از اے ورکہولک، ون تھنگ. دوسرا یہ کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے کہ ہی یا شی کین ناٹ مینیج بوتھ دا لائفس ٹوگیدر، لائک لو اینڈ ورک. تو اس کا پرائرٹی جو ہے وہ یا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ کام رہتا ہے، اور بہت زیادہ اسٹرانگ چانسز ہیں کہ یہ انسان آفٹر میرج بھی ایسے ہی رہے. لیکن کیونکہ ایک وہ سلاٹ ہوگا جہاں پہ ہی یا شی ول بی اویلیبل ٹو یو 24 ایک سلاٹ کے اندر 24/7 وہ آپ کے پاس رہ سکتا ہے، لائک مے بی ونس دے گیٹ بیک ہوم. تو وہ ٹائم جو ہوگا وہ شاید آپ کے لیے ایک پازیٹیو تھنگ ہوگا کہ دیٹ پرسن ول بی اویلیبل ٹو یو ایون ناؤ ٹو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جب کیونکہ آپ لوگ ساتھ نہیں رہ رہے ہو، مجھے لگتا ہے میجورٹی کے لیے اسی طرح سے ہوگا. سو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایون دس پرسن وین دے گیٹ بیک ہوم تو یہ پریفر کریں گے کہ فون کا یوزیج نہ ہو، انٹرنیٹ کا یوزیج نہ ہو. دے وانٹ ٹو ریلیکس، دے وانٹ ٹو چل، دے ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر فون کالز ان کے آفس سے ریلیٹڈ یا کسی بھی طرح سے. تو مے بی دے پٹ دے فون آن اے سائڈ. اب اس میں آپ بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہو. لیکن وین یو آر میرڈ ٹو دس پرسن، وین یو آر لیونگ ٹوگیدر، وین یو آر ود دس پرسن، تو آپ کی اور اس کی یہ جیسے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یا تو فیملی کو ٹائم دیتا ہے یا پھر کام کو ٹائم دیتا ہے، تو ان دیٹ سچویشن وہ چیز چینج ہو جائے گی. ناؤ ہاؤ ٹو میک دس پرسن میری یو، وہ یہی ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کرو اس کو، اور چیزیں مجھے لگتا ہے سلو جائیں گی، لیکن بہت زیادہ، کیونکہ یو بوتھ وانٹ دا سیم تھنگ. آپ بھی یہی چاہتے ہیں، آپ کے پرسن بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن سم ہاؤ آپ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی آرگیومنٹس ختم نہیں ہوتے، آپ لوگوں کی لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ کا پرسن ورکہولک ہے، جو اس کی انرجیز ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یو آر لیفٹ آؤٹ فرام دا ہول سچویشن. آپ کو پکچر میں نہیں رکھتا پرسن کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں دیٹ پرسن از ہیونگ اے لاٹ آف فن. ان ایکچویلٹی ایسا نہیں ہے. جس طرح کا یہ انسان ہے، اٹس مور لائک اے سیریل انسان، ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ دیٹ پرسن مائٹ بی اے ہیپی پرسن، بٹ اس طرح کی انرجیز نہیں ہے اس کی کہ جیسے آپ کے مائنڈ میں شاید ایک اوور ایگزیجریٹڈ امیج ہوگا اس انسان کا. ایسا نہیں ہے یہ انسان. سو بٹ یس، مجھے لگتا ہے کہ دیٹ پرسن ول سون ریئلائز، اگر آپ اس کے ساتھ اس کی طریقے سے چلو تو یہ سون ریئلائز کرے گا کہ مے بی جو آپ چیز فیل کرو گے کہ مے بی ونس یو گیٹ میرڈ چیزیں اس طرح سے اچھی ہو جائیں گی. جب آپ وہ فیل کرو گے تو یہ انسان بھی فیل کرے گا کہ ہاں شاید اگر ہم شادی میں آ جائیں تو بیکاز دس پرسن وانٹس اٹ. ایسا نہیں ہے کہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ انسان، لیکن جسٹ دیٹ کہ
اس کو آپ یہ وائب تو دو کہ آپ شادی کے بعد بھی اس طرح کے ایشوز نہیں کریٹ کرو گے. سو دیٹ نیڈس ٹو بی لائک فیلٹ فرام دیٹ پرسنز اینڈ. آپ کو اس طرح کی وائب دینی ہے اس انسان کو کہ اس کو ریئلائز ہو کہ ہاں آپ اس کی لائف میں اسٹیبلٹی ایڈ کرو گے. یہ نہیں کہ فائٹ پک کر کے روز ناراض ہو کے آپ اپنے پیرنٹس کے گھر واپس جا رہے ہو, یا فائٹ کر کے آپ کریٹ کر رہے ہو مور ایشوز ان دا کنیکشن یا اس انسان کی لائف میں. تو وہ چیز جب آپ اس کو فیل کرا دو گے تو ایوری تھنگ ول بی فائن بٹوین دا ٹو آف یو. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان آپ کو کانٹیکٹ کرے گا, لیکن اگر آپ اس کو کانٹیکٹ کرو گے آپ کی بات ضرور ہوگی, لیکن اگر آپ پرانے طریقے سے ڈیل کرنا چاہو گے تو لاسٹ نہیں کرے گا, سو ختم ہو جائے گا سب. سو اگر آپ چاہتے ہو, بہت زیادہ اسٹرانگ چانسز ہیں اگر آپ اس انسان کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کر جاؤ تو آپ کی شادی ہو سکتی ہے. یو کین اینڈ اپ گیٹنگ میرڈ ٹو دس پرسن, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. This person could be your soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. ایک اور چیز میں آپ کو کہوں گی, اف یو آر میرڈ ٹو دس پرسن, آپ اگر اپنے مائنڈ میں اس طرح سے اس کنیکشن کو لے کے چلو تو آپ کے لیے شاید زیادہ آسانی ہو جائے گی. اگر آپ اس انسان سے شادی کر چکے ہو آلریڈی, اپنے امیجن کرو تو یہ انسان جتنا بیزی ابھی ہے, شادی کے بعد جب اتنا بیزی ہوگا تو آپ کو بادر نہیں کرے گا. آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ کسی اور کے ساتھ ہوگا, کسی اور سے بات کر رہا ہوگا یا اس طرح کی چیزیں. سو اپنے مائنڈ میں اس انسان کو ٹیک دیٹ پرسن ایز یورس. جیسے آپ اس کو لے کے فیل کرتے ہو, میک شیور کہ یو فیل کہ وہ بھی آپ کو لے کے اتنا ہی پوزیسو اور سارا کچھ ہے, جسٹ دیٹ کہ اس کا نیچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے. سو ہسبینڈ ہے یا وائف ہوگا, جو بھی جینڈر ہے آپ کا یا آپ کے پرسن کا, میک شیور کہ آپ اس کو اگر آپ میسکلن ہو واچنگ دس ویڈیو تو آپ یہ فیل کرو کہ شی از آل یورس. اگر آپ فیمنن ہو اور میسکلن کے لیے دیکھ رہے ہو تو امیجن ایز اف کہ یہ بندہ آپ کا ہی ہے. So you just have to feel that vibe کہ as if you both are soulmates and everybody involved in this connection is happy. اس کی فیملی, آپ کی فیملی, ایک پرفیکٹ ہوم لائف کی طرح اس چیز کو پوری ویژولائز کرو, فیل کرو. اور ایز اف ایون اگر آپ اپنے پیرنٹس کی طرف بھی ہو رائٹ ناؤ اور اس سے دور بھی ہو رائٹ ناؤ, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, لیکن اسٹارٹ لیونگ یور لائف ان یور مائنڈ جہاں پہ آپ دونوں ساتھ ہو اور خوش ہو ایک دوسرے کے ساتھ. جب آپ اس طرح کی میڈیٹیشنز ویژولائزیشنس کرتے ہو تو آپ یونیورس کو سائن دے رہے ہو کہ یو آر ریڈی فار دیٹ کائنڈ آف لائف. جتنا زیادہ آپ یہ چیزیں انکارپوریٹ کرو گے اپنی ڈیلی لائف میں, اتنا جلدی آپ لوگوں کا جو ہے کنیکشن, ایک تو اس میں بھی آپ کو پازیٹیوٹی آ جائے گی, آپ تھوڑا ایزی ہو جاؤ گے. اس انسان کو لے کے جو آپ کو فیئرس ڈاؤٹس آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایک اور چیز میں آپ کو کہوں گی, جو لوگ رائٹ ناؤ فیئرفل ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اس کی لائف میں کوئی اور انسان نہ ہو, کہیں نہ کہیں آپ کو شاید انسیکیورٹیز ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. سو میک شیور کہ اگر ایسا کچھ ہے تو اس کو بھی ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کرو. سو یہ تھی ریڈنگ آپ لوگوں کی. اگر آپ کو ہیلپ کیا, گائڈ کیا تو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کرو. چل آئی ڈو دا نیکسٹ ریڈنگ. فی گائز, ٹیک کیئر, بائے بائے.